لوگوں کے دروازوں پر جاتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں نوکری مل جائے، تو تم سوچو تو صحیح، 1000 مرتبے دنیا والوں کے پاس جائیں تو کوئی بات نہیں، تو 5 مرتبے دن میں خدا کے دروازے پر نہیں جایا جاتا؟ 5 مرتبے خدا کے یہاں جا کر کے عرض کر لیا کرو کہ اے اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، آ گیا ہوں اللہ، پیٹ تو نے دیا ہے، رزق بھی تو ہی عطا فرمائے گا۔ بتاؤ اگر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں آن کر دعا کرے تو رب کو بھی رحم آ جائے گا کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، رب دے گا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ رب سے تو مانگتے نہیں، ادھر ادھر پھرتے رہتے، رب سے کہتے تو بھائی رب سے مانگو، رب انشاءاللہ دے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو مسلمان، کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، آپ نماز بھی پڑھتے ہوں، عبادت بھی کرتے ہوں، اور اس کے بعد پھر تکلیف ہو، نماز بھی پڑھتے ہوں، اللہ اللہ بھی کرتے ہوں، کوئی گناہ بھی آپ سے نہ ہوتا ہو، اور پھر اگر تکلیف ہو تو سمجھو کہ یہ تکلیف نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر نعمت ہے، راحت ہے۔ کیوں کہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کبھی تکلیف میں اور مشقت میں مبتلا نہیں کرتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ تکلیف میں مبتلا ہو۔ اب اگر تکلیف ہوتی ہے تو یہ سمجھ لو کہ اس تکلیف میں اسی بندے کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ، لیکن اس کو وہ سمجھتا نہیں، فائدہ اس کا ہے، اس کو سمجھتا نہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ مسلمانوں، ہمارا رب ہمارا ہی رب نہیں ہے۔ بتاؤ کیا حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس میں ناظرین پر جب تیر چل رہے تو کیا خدا نہیں دیکھ رہا تھا؟ دیکھ رہا تھا، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، امام حسین علی مقام، سبحان اللہ، اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی کشتی کے ملا کھڑے ہوئے ہیں میدان کربلا میں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کیا خدا نہیں دیکھ رہا تھا؟ دیکھ رہا تھا۔ اور بتاؤ جب حضرت علی اصغر کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں اٹھا کر کے فاطمہ کا لال، علی کا جگر گوشہ، علی کی نگاہوں کا تارا، فاطمہ کا لال، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کو لے کر چلے اور فرمایا کہ ظالموں، جھگڑا مجھ سے ہے مگر یہ معصوم بچہ، اس سے تو کوئی جھگڑا نہیں، ایک قطرہ اس کو دے دو، پانی دے دو، اس نے قصور بار ہم ہیں تمہارے خیال میں، لیکن اس نے تو قصور نہیں کیا۔ تو بجائے پانی کے میرے دوست کو ایک تیر آیا اور علی اصغر کے ہر کو پھینکتا ہوا چلا گیا، آسمان کاٹ گیا، زمین لرز گئی۔ کیا خدا نہیں دیکھ رہا تھا؟ دیکھ رہا تھا۔ لیکن یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ان باتوں کو میرے دوستوں ہم نہیں سمجھتے، ہماری نظر نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس نعمت یہی ہے کہ ہماری خواہش کے مطابق کرے۔ پتہ نہیں رب بڑا بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ جتنا انسان کا اونچا مرتبہ ہوتا ہے اتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ بالکل آزمائش نہ ہو، ایک آدمی ہو کہ جو دنیا میں خوب گناہ کرتا ہے اور خوب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ روپیہ پیسہ دیتا چلا جائے، جتنا زیادہ گناہ کرے اتنی زیادہ اس کو دولت زیادہ ہو، تو سمجھ لو کہ اس پر خدا کا غضب ہے۔ ہاں، اس پر خدا کا غضب ہے۔ اور وہ بندہ کہ جو ذرا گناہ کرے اور فوراً گناہ کرتے ہی اور کوئی نہ کوئی بات ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت اس سے قریب ہے۔ اللہ کی رحمت چاہتی ہے کہ میرا بندہ گناہ نہ کرے، اس لیے جب وہ گناہ کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی پریشانی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ میرے دوستو، ایک بات کو یاد رکھو، ایک باپ کے 4 بیٹے، بیٹا تو چاروں ہے، بڑا بیٹا، چھوٹا، 4 بیٹے۔ ایک بیٹا برا کام کرتا ہے، باپ فوراً تمتماتا ہوا ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کے اور مارتا ہے اسے خوب زور، کم بخت تو نے یہ کام کیوں کیا؟ ایک لڑکا ہے، برا کام کرتا ہے، باپ مارتا نہیں مگر دیکھتا ہے اس کو اور دیکھ کر کے افسوس کر کے رہ جاتا۔ تیسرا لڑکا ہے، وہ ایک برا کام کرتا ہے، باپ اس کو مارتا نہیں بلکہ ڈانٹتا ہے زور سے، کم بخت تو کیا کر رہا ہے۔ چوتھا لڑکا برا کام کرتا ہے، کوئی آن کر کہتا ہے تمہارا لڑکا برا کام کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے اس خبیث کا نام میرے سامنے مت لو، چھوڑ دو، وہ برا کرتا ہے، جہنم میں جاتا ہے، میرے سامنے اس کا نام بھی مت لو۔ کہیے کیا وہ لڑکے اس کے چاروں نہیں؟ چاروں ہیں لڑکے،
لیکن جس لڑکے سے زیادہ تعلق ہے باپ کا، باپ نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کو مارا، زیادہ تعلق ہے اس لیے اس کو تنبیہ کی کہ بیٹا ایسی بات کرتے ہو، اور جس لڑکے سے تھوڑا کم تعلق ہے اس کو صرف ڈانٹ دیا زور سے، اور اس سے بھی کم تعلق ہے تو بس دیکھ لیا اور کچھ نہیں کہا، اور جس سے بالکل تعلق نہیں ہے اس کو کہا کہ جانے تو جہنم میں جو دل چاہے کرے، جوا کھیلے، شراب پیے، تو میرے سامنے اس کا نام مت لو۔ یہ یاد رکھیے، بس یہی مثال رکھیے رب کے لیے، جس کا تعلق رب سے زیادہ ہوتا ہے نا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ جی سے خوب کہتا ہے آؤ پیارے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، لو ہم تم سے یہ امتحان لیتے ہیں، پیارے یونس آ جاؤ دریا کے کنارے، لو ہم تم سے یہ امتحان لیتے ہیں، پیارے خلیل آ جاؤ، نارے نمرود ہے چلو اس کے اندر جاؤ۔ یہ کیا کیا امتحانات ہیں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آئیے طائف کے میدان میں، آ جائیے، تشریف لے آئیے طائف کے میدان میں، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے جناب والا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے، جسم ناظرین سے خون شریف نکل رہا ہے، اور میرے دوستو سرکار دو عالم کی رحمت کا خدا بند تعالیٰ نظارہ کر رہا ہے کہ محبوبہ میں رب العالمین ہوں اور تو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور جب فرشتہ آن کر عرض کرتا ہے تو حضور فرماتے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ میرے دوستو ان باتوں کو سمجھا کرو، اگر کوئی پریشانی ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، تو یہ سمجھ لو، تو جس کے ساتھ زیادہ پریشانی ہو اور وہ اللہ اللہ کرے تو سمجھ لو کہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ہے۔ مولا کریم آپ کو، ہمیں اور سب کو ان باتوں پہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔